قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے رب نے خود ارشاد فرمایا، سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا کہ اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں بے شک وہ برگزیدہ نبی تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ تو اسی طرح آپ کا ذکر مبارک رب کریم جل جلالہ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر عظیم شان کے مالک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کو معجزات بھی کئی عطا فرمائے، اور آپ کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا۔ آپ کے زمانے میں فرعون تھا جو خدائی کا دعویٰ جس نے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے پھر حق کی آواز بلند فرمائی۔ رب نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو اسے جب پتہ چلا فرعون کو کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میری حکومت بادشاہت ختم ہونے والی ہے، اس نے پھر بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ 70,000 بچے اس نے مروا دیے، اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، بچوں کو اس نے مروانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ کیا تھا کہ میلاد موسیٰ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ارادہ تھا میلاد موسیٰ نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس کی مرضی یہ تھی میلاد موسیٰ نہ ہو، رب کی مرضی یہ تھی میلاد موسیٰ ہو، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر میلاد موسیٰ فرمایا۔ ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی، اور بڑی شانوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس نے چاہا کہ میلاد موسیٰ کو روک دیا جائے، لیکن روک نہ سکا۔ ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی، ایجنسیوں کو پتہ چل گیا، چھاپا پڑ گیا، فوجیں آ گئیں آپ کے گھر میں۔ تو انہوں نے آ کے جب تلاشی لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو تندور کے اندر رکھ دیا اور اوپر سے ڈھکن دے دیا، اور وہ جب تلاشی لے کے ڈھونڈ کے تلاش کر کے واپس چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹی تندور میں سے اپنے بھائی کو نکال لاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے عرض کی اماں میں نے تو آگ جلا دی ہے، اور بھائی تندور کے اندر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئی، گھبرا کر جب دوڑی اور فوراً ڈھکن کو اٹھایا تو تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، اللہ کا نبی انگاروں سے کھیل رہا ہے، آپ سلامت ہیں، اور وہاں پر آپ پھولوں کی طرح مسکرا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو تندور کے اندر جلتی ہوئی آگ کے اندر محفوظ رہے، آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، اور اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ جو آٹے کی روٹی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، توے کے اوپر جانے کے بعد بھی اس کو توا جلاتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ ان کے دل میں بات آئی، رب نے ان کو یہ بات ڈال دی کہ اگر خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو موسیٰ کو صندوق میں بند کریں
اور پانی میں بہا دیں۔ مولا صندوق ہی کوئی نہیں ہمارے گھر میں، تو رب نے پھر جبریل کی ڈیوٹی لگائی، تو صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا اور آپ کو دریا کے سپرد کر دیا گیا۔ فرعون کی بیوی، پاک بیوی حضرت آسیہ دریا کے کنارے تخت کے اوپر بیٹھی ہیں اور نظارے دیکھ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں لے رہی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے تو انہوں نے حکم دیا غلاموں کو کہ یہ صندوق نکال کے لاؤ۔ صندوق نکال کے جب لایا گیا تو حضرت آسیہ انہوں نے اس صندوق کو کھولا۔ موسیٰ جو لفظ ہے نا، موسیٰ، منہ کا مطلب ہے پانی اور سا کا مطلب ہے درخت۔ تو جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے نبوت کی جب روشنی نکلی، وہ حسن نبوت جب نمودار ہوا، ظاہر ہوا، وہ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ جب دیکھا تو اچانک زبان سے نکلا موسیٰ۔ پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ حضرت بی بی آسیہ کی زبان سے نکلا موسیٰ۔ اتنا سونا چہرہ دیکھ کر زبان سے کیا نکلا؟ موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر رکھا۔ بی بی آسیہ نے پھر بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما اور اپنے گھر میں رکھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دوں گا، میلاد موسیٰ نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا پھر مجھے رب کس نے کہنا ہے اگر تیرے گھر کے اندر میلاد نہ کروا دوں؟ مجھے رب کس نے کہنا ہے تیرے گھر کے اندر میلاد ہوگا، ان کی پرورش ہوگی، وہ رہیں گے۔ تو پھر آپ جب بڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میرے خلاف آ رہے ہو میرے گھر میں رہ کر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ کر، رہا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا پیا ہے، تیرے گھر میں رہ کر بھی دودھ میں نے اپنی ماں کا پیا ہے، رہا بے شک تیرے گھر میں ہوں، تیرے محل کے اندر ہوں۔ تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ کو جب آسیہ نے پکڑا اور دیکھا بڑا سونا چہرہ ہے، تو میں آپ کو موسیٰ کا معنی بتا رہا تھا۔ موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا موسیٰ۔ محمد کا معنی نہ سنا تھا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بڑا سونا ہے۔ اب میں آپ کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد کا معنی بھی سناتا ہوں کہ رب نے کیسی شان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی کہ رب کریم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نام دیا رب کی طرف سے ہی نام ہوتے ہیں۔ رب نے جو نام دیا وہ ہے موسیٰ، پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا موسیٰ۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ رب کریم جل جلالہ نے مصطفیٰ کو جو نام دیا، فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمدا کثیرا، الذی یحمد حمدا بعد حمدا کثیرا۔ موسیٰ اس کو کہتے ہیں جو پانی میں درخت کے پاس سے ملے، وہ موسیٰ ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمدا کثیرا، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریفوں کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔